الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، فقہ میراث کا آخری باب میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے حجب۔ حجب کا لغوی معنی ہے روکنے اور پردہ کرنے کے، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ کسی ایک وارث کی وجہ سے دوسرا وارث مکمل طور پر محروم ہو جائے یا جزوی طور پر محروم ہو جائے۔ اور یہ علم بڑا اہم علم ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا کہ جس کو یہ علم نہ ہو، حجب کا علم نہ ہو، وہ علم میراث کے تعلق سے فتویٰ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ کون محروم ہوتا ہے، کس کی وجہ سے محروم ہوتا ہے، کون مکمل محروم ہوتا ہے، کون جزوی طور پر محروم ہوتا ہے، اس علم کا جاننا ضروری ہے، ورنہ وہ مسائل میراث کے کرنے میں غلطی کر جائے گا۔ اور اس کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، ایک ہے حجب نقصان، جیسے کسی وارث کی وجہ سے کسی دوسرے وارث کا حصہ کم ہو جائے، جیسے شوہر کا حصہ ایک تو نصف ہے اور دوسرا ربع ہے، 1/2 ہے، 1/4 ہے۔ 1/4 کب ملتا ہے؟ جب مرنے والی عورت کی اولاد بھی ہو، تو شوہر کا حصہ جو 1/2 تھا، آدھا تھا، تو 1/4 ہو جاتا ہے، تو حصہ کم ہو گیا اس میں، کیونکہ مرنے والے کی اولاد موجود ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حجب نقصان، کہ کسی وارث کا کسی دوسرے وارث کی وجہ سے حصہ کم ہو جائے۔ اور نمبر 2 حجب حرمان، کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے مکمل طور پر محروم ہو جانا، جیسے کسی مرنے والے کا بیٹا بھی زندہ ہے، پوتا بھی زندہ ہے، تو بیٹا جب زندہ ہے تو پوتا مکمل محروم ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ بیٹا اصل ہوتا ہے۔ اور ختم کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں کہ 6 قسم کے وارثین ایسے ہیں جو کبھی محروم نہیں ہو سکتے، جن میں سب سے پہلا بیٹا ہے۔ بیٹا کبھی جو ہے اپنے ماں باپ کے مال میں سے محروم نہیں ہو سکتا، ترکے میں سے محروم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 بیٹی ہے، بیٹی کبھی محروم نہیں ہوتی ہے، یا تو اس کا حصہ آدھا ہے، 1/2 ہے، یا 2/3 ہے، یا اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر وہ عصبہ بغیر ہی بنتی ہے۔ اسی طرح باپ ہے، باپ کبھی محروم نہیں ہوتا، دادا محروم ہو جاتا ہے، باپ کو یا تو 1/6 ملے گا، یا تو 1/6 کے ساتھ ساتھ اس کو عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی بھی ملے گا، یا اس کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مکمل مال بھی مل سکتا ہے، کبھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں بھی کبھی محروم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ماں کی حالتیں کل 3 میں نے بیان کی، یا تو اس کو 1/6 ملتا ہے جب مرنے والے کی اولاد ہو، یا 2 یا 2 سے زائد بھائی بہنیں ہوں، یا ماں کو 1/3 ملتا ہے، ثلث ملتا ہے جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، یا بھائی بہنوں میں سے کوئی نہ ہو، یا کوئی ایک ہو، اور ماں کو ثلث باقی ملتا ہے 1/3 کا، یہ شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اس کو مسئلہ عمریتین کہتے ہیں، اس مسئلے میں ماں کو ثلث باقی ملتا ہے۔ اور شوہر، نمبر 5 شوہر کی 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو اس کو 1/2 ملتا ہے، یا تو 1/4 ملتا ہے، کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 6 بیوی، چاہے ایک ہو یا کئی ہوں، ان کی بھی 2 حالتیں ہیں، یا تو 1/4 ہے، یا تو 1/8 ہے، کبھی وہ یہ لوگ محروم نہیں ہو سکتے۔ تو بیٹا ہو، بیٹی ہو، باپ ہو، ماں ہو، شوہر اور بیوی کبھی محروم وراثت مکمل نہیں ہو سکتے۔ تو آج تک اور اب تک میں نے آپ کے سامنے فقہ میراث کے تعلق سے ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ ان ویڈیوز کو آپ بار بار سنیں اور بار بار سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں نہیں آتی ہو تو ہمارے نمبر پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم سے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اہم علم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔